بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں آئے روز ایسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں جس سے بڑی ذہنی کیفیت اور جو ہے نا روحانی کیفیت وہ خراب ہو جاتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ کوئی دین کا لبادہ اوڑھ کے، کوئی سیاست کا لبادہ اوڑھ کے اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ناقابل بیان ہے۔ آج ایک ایسی شخصیت کا ہی میں آپ سے وہ بتاتا چلوں کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بیک وقت عالم دین بھی کہتا ہے، بیک وقت وہ ایک سمجھ لو کہ نعت خوان بھی بنتا ہے، اور بیک وقت وہ بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے پروگرام بھی کرتا ہے دینی، اور لوگوں کو دین کی تعلیمات دیتا ہے، جبکہ اس کا اپنا کریکٹر اتنا گھنونا ہے کہ اس شخص نے 18 سال 20 سال کی لڑکیوں کو جو ہے وہ ورغلا کے ٹریپ کر کے ان کے ساتھ ایک فرضی نکاح کر کے ان کے نام بھی تبدیل کر دیتا ہے، اور اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان میں ہر ایک شخص تقریباً اس کو جانتا ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے چینلز کے اوپر اسلامک پروگرامز کرتا ہے، لیکن صد افسوس کہ دینی حلقے بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو۔ وہ مختلف اس کے پہلے 3 بیویاں فارغ ہو چکی ہیں، اور ابھی اس کی چوتھی بیوی دانیہ ملک، جس کا حالیہ دنوں میں وہ جس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہوا ہے، اس نے خلا کے لیے اپنے علاقے میں بہاولپور میں آ کے اس نے خلا کے لیے درخواست دی ہے کہ مجھے اس شخص سے خطرہ ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ مجھے تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس نے بڑے سنگین قسم کے الزامات کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں کہ یہ آئس کا نشہ کرتا ہے اور یہ باقی بھی نشے کرتا ہے، اور یہ ننگی ویڈیو بنا کے مجبور کرتا تھا بقول دانیہ ملک کے کہ یہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنا برے کاموں پہ چلوں، اور یہ میری ویڈیو آگے سیل کرنے کے لیے مجھے اکساتا رہا۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، یہ تو اب کیونکہ کورٹ کو چاہیے، کیونکہ ہماری عدالتیں ہر کام میں مداخلت تو کرتی ہیں، لیکن اس قسم کے جو لوگ ایول بن چکے ہیں اس معاشرے کے لیے، اور جو اس معاشرے کے اندر اسلامی اقدار کا مذاق اڑواتے ہیں، بڑے بڑے سمجھ لو کہ محققین کو بٹھا کے، اسلامک اسکالرس کو بٹھا کے، اور وہ خود ان کا جو رول ہے وہ بہت نیگیٹو ہے، تو اس پہ ناظرین ہماری عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا۔ اور اس قسم کی جو خواتین لالچ میں آتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ یہ 18 سال کی بچی کا رشتہ اس اتنی بڑی عمر والے بندے کے ساتھ کیسے کیا گیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اس پہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس لڑکی کے والدین نے لالچ کی اور اپنی بچی کو ایک قسم کا اس کے ہاں گروی رکھوایا، اس کا مال و متاع دیکھ کے، اس کی شان و شوکت جاہ و جلال دیکھ کے، اور یہ لالچ میں آ کے انہوں نے اس اپنی معصوم بچی کو اس اتنے بڑے شخص کے حوالے کیا۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا سمجھ لو کہ نیگیٹو پہلو ہے کہ دور دراز جو علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پہ وہ جو خواتین کو خوش شکل ہو تو وہ ان کے والدین کی ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم راتوں رات امیر کیسے بنیں۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جیسے بندے کو اس خاتون 18 سالہ بچی کا نکاح کر دیا گیا، اور اس نے اس کو دانیہ ملک سے دانیہ شاہ بنا دیا۔ یعنی یہ اس خاتون نے باقاعدہ واضح طور پہ اپنے لاسٹ انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں کوئی سید نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کسی سادات سے میرا تعلق ہے، اور یہ مجھے اس نے نام دیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے کہ یہ خیر و برکت ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ ملک ہٹا کے دانیہ شاہ لگایا جائے۔ یہ بھی ایک سمجھ لو کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت سادات کہلاتے ہیں، یعنی حضور پاک کی اولاد میں سے جو آ رہے ہیں ان کو سادات کہا جاتا ہے، اور ان کا بھی یہ دیکھیں کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے سادات کا، کہ ان کا رشتہ ایک گئے گزرے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے اس کو ایک فخریہ طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس قسم کے معاملات جو ہیں ان کو بھی ہماری جو عدالتیں ہیں وہ دیکھیں۔ یہ اس بچی کے والدین نے ایک خلا کا کیس کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی دیکھیں اب والدین کی حالت دیکھیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور دوسری طرف انہوں نے
11,51,00,000 روپے کا اپنا جو ہے وہ اس میں دعوے میں باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ یہ ہمارا حق مہر ہے اور یہ دیا جائے۔ تو یہ بھی بڑا ایک گھنونا کھیل ہے، کتنا بڑا۔ اور ڈاکٹر عامر لیاقت لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اور خود وہ اسلامک شریعت کے برعکس اتنے بڑے بڑے وہ اپنے نکاح نامے میں کیسے لکھ رہا ہے 11,51,00,000 روپے حق مہر اور کاریں اور اتنی ساری چیزیں۔ تو ناظرین ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی جو یہ دانیہ ملک ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور وہ انہوں نے یہ ڈائیورس کیوں لی، اور ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوتے رہے، اور ان کو کس طریقے سے ٹریپ کیا گیا، کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی گئی، اور کس طریقے سے ابھی ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہانیہ خان نے بھی ہمارے آفس میں آ کے انٹرویو دیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن کیونکہ وہ اثر و رسوخ والا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس خاتون کے والد نے گھٹنے ٹیک کے معافی بھی مانگی۔ اور اس سے پہلے بھی 2 اور خواتین ہیں جن کی زندگیاں وہ برباد کر چکا ہے، بشرا ہیں، اور اس کے بعد ایک اور ہیں طوبہ، ان کے ساتھ بھی اس نے وہ سید لگایا، حالانکہ وہ بھی سید نہیں ہے۔ تو ناظرین اس قسم کے معاشرے کے لوگوں جو معاشرے کے اندر لوگ جو ہے جو شیطانی جن کا کردار ہے، ان کے ایک تو پروگراموں کی آپ بائیکاٹ کریں، اور ایسے والدین کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے جو بلا سوچے سمجھے غلط قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے بیٹیوں کے رشتے پکڑا دیتے ہیں چند ٹکوں کی عوض، اور ان عزت بیچ دیتے ہیں۔